شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب صبح محبوب یزداں ولیوں کے سلطان سلطان ذیشان پیر لاسانی محی الدین جیلانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے حضور غوث اعظم بحیثیت ولی اللہ۔ اس سلسلے میں ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ولایت میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے اولیاء کاملین نے آپ کے بارے میں کیا پیشن گویا کی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کے بعض بندے وہ ہیں جنہیں اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے بچپن ہی میں ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور تمام علماء و اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدی و مرشدی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر ذات یعنی پیدائشی ولی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی پاکیزہ شخصیت ہیں کہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نیز مختلف اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام نے ولادت سے پہلے آپ کی ولایت کی بشارتیں دی ہیں۔ چنانچہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کے بشارت سے نوازا۔ اے ابو صالح، اللہ کریم نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ کریم کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی ہی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند انجمن کے مطیع ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب شعر کہا ہے، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے مرشد غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے اولیاء کرام میں سے کئیوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ کریم کے اولیاء گزرے ہیں سب نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے کی خبر دی ہے۔ اسی طرح شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن اپنے مریدین سے فرمایا، ان قریب عراق میں ایک عجمی شخص جو اللہ کریم اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا اور بغداد شریف میں رہے گا اور کہے گا قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ اعلان فرمائے گا اور زمانے کے تمام اولیاء کرام اس کے فرما بردار ہوں گے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے غوث اعظم شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیدا ہوتے ہی غیب بتانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بلند مرتبے اور شان و عظمت کی بشارت دی تھی، نیز یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام اولیاء کے سردار ہوں گے۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیدا ہوتے ہی برکات و تجلیات کا ظہور شروع ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرسٹ رمضان بروز جمعۃ المبارک 470 ہجری بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کے وقت بہت سے حیرت انگیز واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا کی عمر شریف 60 سال کی تھی، اور اس عمر میں عام طور پر عورتوں کو اولاد سے نا امیدی ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اس عمر میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور جس رات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی اس رات جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے جو کہ سب لڑکے تھے، اور وہ سب اللہ کریم کے ولی بنے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کیا تھی کہ ولادت پہلی رمضان ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ وقت سحر سے لے کر وقت افطار تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں مدرسے کو جایا کرتا تو روزانہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا اور مجھے مدرسے لے جاتا، خود بھی میرے پاس بیٹھا رہتا تھا، اور میں اس کو مطلقاً پہچانتا نہ تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ کریم نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مدرسے میں آپ کے ساتھ رہا کروں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے قریب سے ایک شخص گزرا جس کو میں بالکل نہ جانتا تھا، اس نے جب فرشتوں کو یہ کہتے سنا کہ کشادہ ہو جاؤ تاکہ اللہ کا ولی بیٹھ جائے، تو اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ سادات کرام کے گھرانے کا لڑکا ہے، اور اس نے کہا کہ عنقریب یہ لڑکا بہت بڑی شان والا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے
شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ تو فرمایا کہ جب میں 10 سال کا تھا اور اپنے شہر کے مکتب میں جایا کرتا تھا اور فرشتوں کو اپنے پیچھے اور ارد گرد چلتے دیکھتا، جب مکتب میں پہنچ جاتا تو وہ بار بار یہ کہتے کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ اسی واقعے کو بار بار دیکھ کر میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے درجہ ولایت پر فائز کیا ہے۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کریم کے زبردست ولی اور اولیاء کے سردار ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہمارے پیر و مرشد سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب صبح محبوب یزداں ولیوں کے سلطان سلطان ذیشان پیر لاسانی محی الدین جیلانی نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی۔